السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے جی آپ سب کے؟ اور ایک بار پھر فروخ قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو سینئر ٹیچر سائنس کا پیپر ہوا ہے، میتھ والوں کا اور فزکس والوں کا، ان کے پیپر میں جو پیڈاگوجی کے کوشچنس تھے آج ان کو دیکھیں گے اور سالو کریں گے، اور چلتے ہیں بنا وقت ضائع کیے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کوشچن ہے سب سے پہلا، اور یہ کوشچن ہے دا ٹرم کریکولم از اے ورڈ میننگ دی کورس آف چیریٹ ریس۔ کریکولم کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ پیچھے پاس پیپرز میں بھی یہ کوشچن آ چکا ہے کہ کریکولم کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ کریئر سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا یا ریس میں حصہ لینا۔ اچھا، جو اینشنٹ روم کے لوگ تھے، جو قدیم روم کے لوگ تھے، وہ کریکولم سے کیا مراد لیتے تھے؟ وہ راستہ، وہ ٹریک جس کے اوپر بھاگنے والے ریس کرتے تھے، یہ چیریٹ بھاگتے تھے جس کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، تو کریکولم کا جو معنی بنتا ہے نا، وہ راستہ۔ کریکولم is a path to run, is a course to run upon۔ تو یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو کوشچن ہے، there are blank key elements of curriculum development۔ کریکولم ڈیولپمنٹ کے کتنے کمپوننٹس ہیں؟ تو جو اچھا، تو یہ یہاں پہ کوشچن میں بتانا چاہیے تھا کہ یہ جو کی ایلیمنٹس آف کریکولم ڈیولپمنٹ ہیں، یہ کس کے مطابق انہوں نے پوچھا ہے؟ تو یہ ویسے میرے خیال سے یہ جو پوچھا گیا سوال، یہ سب سے مشہور جو ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، ایک بڑے ماہر تعلیم ہیں، رالف ڈبلیو ٹائلر۔ ٹھیک ہے، ان کا کریکولم ڈیولپمنٹ میں بہت نام ہے، رالف ڈبلیو ٹائلر۔ اور ان کی ایک بک بھی ہے، بیسک پرنسپلز آف کریکولم اینڈ انسٹرکشن، 1949 میں یہ بک شائع ہوئی۔ اس میں وہ بتاتے ہیں 4 ایلیمنٹس کریکولم ڈیولپمنٹ کے، نصاب سازی کے 4 عناصر، 4 اہم چیزیں جن کے اوپر لازمی فوکس ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ نصاب بنائیں، یہ 4 چیزیں مسٹ ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ وہ 4 چیزیں ہوں گی جو فریم ورک، تو میں ان کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے آبجیکٹیوز، مقاصد کا تعین۔ سب سے پہلے آپ نے مقاصد کا تعین کرنا ہے۔ جو تعلیمی مقاصد ہیں، یعنی آپ نے کون سے تعلیمی مقاصد حاصل کرنے۔ جب آپ تعلیمی مقاصد کا تعین کر لیں گے تو نصاب ان تعلیمی مقاصد کے مطابق ڈیزائن کریں گے۔ جی ہاں، تو سب سے پہلی چیز وہ بتاتے ہیں آبجیکٹیوز، تعلیمی مقاصد، یہ پہلا ایلیمنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کنٹینٹ، مواد، یعنی آپ نے کون سی چیزیں جو ہے وہ نصاب میں شامل کرنی۔ آپ نے جن مقاصد کا تعین کیا ہے، ان مقاصد کے لیے آپ کو کیا کنٹینٹ چاہیے، کون سے نالج، کون سے اسکل، کون سے لرننگ ایکسپیرینسز ضروری ہیں، مواد ضروری ہے آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری چیز ہوگی کنٹینٹ۔ تیسری چیز ٹیچنگ میتھڈ، نصاب سازی بناتے وقت۔ ٹھیک ہے جی، ٹیچنگ میتھڈز، یعنی جس طرح کا نصاب ہوگا، ٹیچنگ میتھڈ بھی اسی سے ریلیٹڈ۔ اگر ہمارے ہاں کا آپ نصاب دیکھیں تو اس میں ایکٹیویٹی نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ہمارا جو نصاب ہے وہ اس طرح کا ہے کہ لیکچر میتھڈ چلے گا اس میں۔ ٹھیک ہے، تو نصاب جو ہے وہ جس طرح کا آپ ٹیچنگ میتھڈ چاہتے ہیں، آپ کو ویسا نصاب جو ہے ڈیزائن کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو ٹیچنگ میتھڈ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ جب یہ نصاب بنا رہے ہیں تو اس نصاب کو بنانے کے لیے کس قسم کے ٹیچنگ میتھڈز جو ہیں وہ یوز کیے جائیں گے۔ پھر آخر پہ آ جاتا ہے ایویلویشن۔ ٹھیک ہے جی،
یعنی جائزہ لینا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو آپ نصاب بنایا ہے، اس نصاب کا آپ نے جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ ہمارے تعلیمی مقاصد سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ٹھیک ہے جی۔ لگاتار بناتے وقت بھی، نصاب بناتے وقت بھی آپ ایویلویشن کریں گے، جائزہ لیں گے، اور نصاب بنانے کے بعد بھی آپ جائزہ لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں ایویلویشن سے ایک اور مراد ہو سکتی ہے اسیسمنٹ۔ ایویلویشن سے جو ہے وہ مراد کیا ہو سکتی ہے کہ نصاب کے اندر آپ نے اسیسمنٹ بھی شامل کرنی ہے، یہ دوسرا میننگ ہو سکتا ہے۔ یہاں چونکہ ایلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو ایلیمنٹ میں ظاہر ہے ایویلویشن پھر یہی ہوگی کہ نصاب کے اندر جائزہ لینے کے لیے آپ کو پتہ ہے ہم نصاب میں مشقیں، سوالات اور ٹیسٹ، سیلف اسیسمنٹ وغیرہ یہ چیزیں ہم ڈالتے ہیں نصاب کے اندر۔ تو نصاب کا ایک اہم حصہ ہے نا کہ آپ نصاب پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو اسیسمنٹ اور ایویلویشن جو ہے یہ بھی نصاب کا اہم حصہ ہے کہ کیسے آپ بچوں کی ایویلویشن کریں گے، کیسے آپ بچوں کا جائزہ لیں گے کہ یہ نصاب پڑھ کے تعلیمی مقاصد حاصل ہوئے ہیں یا نہیں حاصل ہوئے۔ تو ٹائلر کے مطابق 4 ایلیمنٹس ہیں، کون کون سے؟ آبجیکٹیوز، کنٹینٹ، ٹیچنگ میتھڈز اور ایویلویشن، ٹھیک ہے جی۔ چلیں تو دی سوسائٹی، دی نالج، دی لرنر پروسیس۔ ایسے دی لرنر پروسیس کیا ہوتا ہے؟ دی لرننگ پروسیس ہو سکتا ہے، دی لرنر پروسیس میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ آر 4 مین فیکٹرز آف، یہ جو سوسائٹی ہے اور نالج ہے اور جو لرنر ہے اور جو لرننگ کا پروسیس ہے، یہ ساری چیزیں کس چیز کے عوامل ہیں؟ یہ کس چیز کے عوامل ہیں؟ تو یہ جو 4 چیزیں یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں، یہ چاروں کی چاروں چیزیں میرے خیال سے جو سب سے پروبیبل بنتا ہے، ویسے آبجیکٹیو سے بھی اس کا تعلق بن جاتا ہے لیکن بکس کے مطابق، کنٹینٹ کے مطابق، یعنی جو اتھینٹک اس کا جواب ہے وہ ہے تو سچویشنل انالیسس اس کا صحیح جواب ہے۔ دیکھیں سچویشنل انالیسس کیا ہے؟ کریکولم ڈیولپمنٹ، نصاب سازی میں سب سے پہلا سٹیپ ہے جی سچویشنل انالیسس۔ حالات کا، یہ جو حالات ہے، سچویشن ہے، صورتحال ہے، اس کا تجزیہ کرنا۔ مطلب کیا ہے اس بات کا، یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سچویشنل انالیسس کیا ہے؟ جب آپ نصاب بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان حالات کا جائزہ لیں گے جن میں یہ نصاب امپلیمنٹ کیا جائے گا، ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں گے جن کے لیے یہ نصاب بنایا جا رہا ہے۔ آپ ان حالات کا جائزہ لیں گے، ان عوامل کا جائزہ لیں گے جن کے لیے یہ نصاب آپ بنا رہے ہیں، یا وہ حالات جن میں آپ یہ نصاب امپلیمنٹ کریں گے، اس کو لاگو کریں گے۔ تو سوسائٹی، نصاب بناتے وقت ایک اہم فیکٹر جو ہے وہ سوسائٹی ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی کیا ضروریات ہیں، معاشرے کی ضروریات کیا ہیں، معاشی ضروریات کیا ہیں، یہ ساری، ٹھیک ہے جی۔ اور نالج، ظاہر ہے نصاب کا تعلق جو ہے وہ نالج سے ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے ہاں کس قسم کی نالج کی ضرورت ہے، کس قسم کی یعنی کہ بیک گراؤنڈ ہے ہمارے بچوں کا، ان کے پاس کیا نالج ہے، کس لیول کی نالج ہے، کس قسم کے سکلز ہیں، یہ سارا کچھ بچوں۔ پھر لرنر یعنی لرننگ کی ضروریات، جو بچوں کی ضروریات ہے وہ کیا ہے؟ نصاب بناتے وقت آپ لازماً جو ہے وہ بچوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور لرننگ کا پروسیس، یعنی ابھی میں نے پچھلے سوال میں ذکر کیا کہ لرننگ پروسیس، ٹیچنگ میتھڈ آپ کون سا یوز کریں گے، ہمارے ہاں کس قسم کا لرننگ پروسیس چلتا ہے، بچے ہمارے کس طریقے سے زیادہ بہتر سیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ سچویشنل انالیسس میں آ جاتی ہیں، حالات کا تجزیہ کرنے میں آ جاتی ہیں۔ یہ ہے اس کا صحیح جواب، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ
یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات کا تجزیہ کرنا. جب بھی آپ نصاب بنائیں گے تو نصاب بناتے وقت ان 4 عوامل کے اوپر غور کریں گے، ان 4 عوامل کا جائزہ لیں گے اور انہی کے مطابق آپ نصاب ترتیب دیں گے. دیکھیں نا، جو نصاب ہوتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. نصاب انہی 4 چیزوں سے متعلق ہی تو ہوتا ہے. چلیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو دی ڈیمانڈ آف سوسائٹی، international needs, level and age of learner or students, methods, content, organization, quantity and qualification of teaching staff are some factors of. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی سچویشنل انالیسس ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بھی سچویشنل انالیسس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی سچویشنل انالیسس میں ہم انہی چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، ان تمام چیزوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں سچویشنل انالیسس میں. ٹھیک ہے جی، حالات کا تجزیہ کیا جاتا ہے، ان حالات کا جن میں یہ نصاب لاگو کیا جائے گا، کہ ہمارے بچوں کا مینٹل لیول کیا ہے، ہمارے جو بچے ہیں ان کی ذہنی استعداد کیا ہے، ہمارے بچوں کی ضروریات کیا ہیں، ہمارے معاشرے کی ضروریات کیا ہیں، ہماری معاشی ضروریات کیا ہیں. یہ سارا جائزہ، ہمارے ہاں کون سے ٹیچنگ میتھڈز استعمال کیے جاتے ہیں، ہمارے ہاں کس قسم کے ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ان ساری چیزوں کا جائزہ لے کر پھر آپ نصاب بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آ جاتا ہے پہلا سٹیپ، یعنی نصاب سازی کا پہلا سٹیپ سچویشن انالیسس. اور یہ دونوں کوسچن جو ہیں، یعنی 83 اور 84، یہ دونوں سچویشن انالیسس سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آگے چلتے ہیں جی. اکارڈنگ ٹو اینجل سیم. اب یہ اینجل سیم کون ہے یہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، لیکن جو اس کی کوٹ ہے وہ کوٹ بڑی مشہور ہے کہ کریکولم از اے پلان آف لرننگ. کریکولم کیا ہے؟ ابھی ہم نے پیچھے کریکولم لفظ کا مطلب سیکھا کہ کریکولم ایک راستہ ہے جس کے اوپر انسان چلتا ہے. سو کریکولم از اے پلان آف لرننگ. کریکولم تعلیم اور تعلم کا منصوبہ ہے. whereas education is a process of perfecting personality. جبکہ ایجوکیشن کیا ہے؟ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم جو ہے وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم کسی کی شخصیت سازی کرتے ہیں. شخصیت سازی، تعلیم کا یہی مقصد ہوتا ہے نا، ایک انسان کو مکمل اور جامع شخصیت بنانا. سو اس کا صحیح جواب ہے کریکولم ایجوکیشن. تو چلتے ہیں آگے. پھر آگے اچھا، سلیبائی یا سلیبی یا جو مرضی پڑھیں. سلیبس مسٹ سیٹسفائی دا فالوئنگ کنڈیشنز. سلیبس جو ہے اسے یہ ساری شرائط پوری کرنی چاہیے سوائے ایک کے. اور وہ ایک شرط کون سی ہے؟ سبجیکٹ ایکسپرٹ. یعنی سلیبس جو ہوتا ہے وہ بچوں کی ضروریات کے مطابق ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. سلیبس کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ مقاصد کے مطابق ہونا چاہیے، مقاصد تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور سلیبس میں بچوں کی پہلے سے موجود سابقہ معلومات، سابقہ واقفیت اور جو انوائرمنٹل ایکسپیرینس ہیں، بچوں کے تجربات ہیں، سلیبس ان کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی بچے پہلے سے کیا جانتے ہیں، سلیبس اس کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز ہے وہ سبجیکٹ ایکسپرٹ کا سلیبس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، سلیبس بچوں کو پڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ اس کا صحیح جواب ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ سلیبس سے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب چلے آتے ہیں آگے. یہ کولیبوریٹو لرننگ، ڈسکشن، ڈبیٹس، انٹریکٹیو سیشنز اور لاؤڈ ریڈنگ اینڈ اسٹوری ٹیلنگ آر سم آف دا کیٹیگریز آف. یہ کیا ہیں؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں. ٹھیک ہے، کولیبوریٹو لرننگ ہے، ڈسکشن ہے، ڈبیٹس ہیں اور انٹریکٹیو سیشنز ہیں، لاؤڈ ریڈنگ ہے، اسٹوری ٹیلنگ ہے.
یہ وہ آپ ان کو ٹیکنیکس بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو میتھڈس بھی کہہ سکتے ہیں. ڈسکشن میتھڈ ہم نے پڑھا ہے، کوآپریٹیو لرننگ کے میتھڈ بھی ہوتے ہیں. سو یہ سارے ٹیچنگ میتھڈس ہیں، ان کے ذریعے آپ ٹیچنگ کا پروسیس جو ہے وہ کیری آن کرتے ہیں. تو اٹ از دی رسپانسبلٹی آف، یہاں کسی نے لگایا ہوا کلاس روم انٹریکشن. تو بیسیکلی یہ کلاس روم انٹریکشن میں نہیں آ جاتے یہ چیزیں، لیکن یعنی کہ سینس تو بنتی ہے ہر چیز کی، لیکن پیڈاگوجی اسی لیے بڑی کنسیپچل ہوتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں بھائی ڈسکشن ہے، ڈسکشن میں بھی انٹریکشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ یہ کلاس روم کے انٹریکشن ہوں، ٹھیک ہے. مثلا ڈبیٹ ضروری نہیں ہے کہ کلاس روم میں ہو، انٹریکٹیو سیشن جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کلاس روم میں ہوں، وہ کلاس روم سے باہر بھی ہو سکتے ہیں. کولیبوریٹیو لرننگ وہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ کلاس روم میں ہوں، وہ اکثر کلاس روم سے آؤٹ ہی ہوتی ہیں کولیبوریٹیو لرننگ، ٹھیک ہے جی. اور تو یہ جو طریقہ کار ہیں یہ بیسیکلی ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دی ٹیچر. بھائی ٹیچر کا کام ہے کلاس روم کے ماحول کو بہترین بنانا تاکہ لرننگ کا عمل ہو سکے. بالکل آسان. اچھا، ان ڈفرینٹ کمیونیکیشن ویز، کمیونیکیشن کے بہت سے طریقے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، کون سی کمیونیکیشن ہے جس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اونچا بولتے ہیں؟ اونچا یعنی بولتے ہیں، تو وہ ہوتی ہے وربل کمیونیکیشن. کلاس روم میں سب سے زیادہ جو کمیونیکیشن جو ہے استعمال کی جاتی ہے وہ وربل کمیونیکیشن ہے. نان وربل کمیونیکیشن جو ہے وہ کلاس روم میں استعمال کی جاتی ہے، اہم حصہ ہے لیکن وہ مین حصہ نہیں ہے. نان وربل کمیونیکیشن مین حصہ نہیں ہے. کمیونیکیشن کا مین حصہ وربل ہی ہے، بول چال ہی ہے. تو آج میں اتنا بولا ہوں نا جی، پہلے ایک میں نے لیکچر ریکارڈ کیا وہ ہیڈ مسٹرس کے ٹیسٹ کا، میرا گلا بالکل فارغ ہو چکا. تو اور آگے چلتے ہیں. دی فالوئنگ، سوری میں نے ایک کوشچن چھوڑ دیا. انسٹیڈ آف ٹیلنگ اے اسٹوڈنٹ ٹو اسٹاپ ٹاکنگ. اب میں اس کو پورا نہیں پڑھ رہا، میں سمجھ گیا ہوں کہ ایک بچہ ہے وہ بڑا ہی ڈسرپٹیو بچہ ہے، وہ بہت ہی یعنی کہ کلاس روم کے ماحول کو ڈسٹرب کر رہا ہے، کلاس روم کے ماحول کو خراب کر رہا ہے، یا آپ پڑھا رہے ہیں اور وہ پیچھے شرارتیں کر رہا ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے. تو پڑھاتے پڑھاتے آپ اس سے کہیں کہ اسٹاپ ٹاکنگ، چپ ہو جاؤ، کیوں شور کر رہے ہو. اس طرح کیا ہوگا؟ اس طرح آپ کی توجہ ہٹ جائے گی، آپ کی توجہ سبق سے ہٹ جائے گی. جو بچے آپ کو سن رہے ہیں ان کی توجہ سبق سے ہٹ جائے گی اور سارا جو فلو ہے آپ کا ٹوٹ جائے گا. سو ایسے بچے کو، ایسے شرارتی بچے کو منع کرنے کا ایک طریقہ ہے نان وربل کمیونیکیشن. جی ہاں، نان وربل یعنی اشارہ کر دیں، اشارہ کر دیں، آپ اشارہ کر دیں. نان وربل کمیونیکیشن بغیر بولے کسی کو کوئی بات سمجھانا، بغیر بولے اشارے سے. یا آپ بھویں چڑھا لیں یعنی کہ تیوری چڑھا لیں، غصے سے اس کو ایک بار دیکھیں گے، سر ہلائیں گے، ہاتھ سے کے اشارے سے اسے منع کریں گے. یہ ہوگی نان وربل کمیونیکیشن. تو ڈسرپشن میں یعنی جو کلاس روم میں کوئی بچہ ڈسرپشن پیدا کر رہا ہے، مداخلت کر رہا ہے، آپ کی پڑھانے میں مداخلت کر رہا ہے، تو آپ نان وربل کمیونیکیشن کا سہارا لیں گے پڑھانے کے دوران، ٹھیک ہے جی. دی فالوئنگ آر دا فیکٹرز افیکٹنگ کمیونیکیشن. اچھا، ان میں سے کون یہ تمام فیکٹرز ہیں، اسٹیٹس، کلچرل ڈفرینس، یوز آف لینگویج، یہ تمام وہ عوامل ہیں جو کمیونیکیشن پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ تمام عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں کس پہ؟ کمیونیکیشن پہ. جو کریکولم ہے، کریکولم کمیونیکیشن پہ اثر انداز نہیں ہوتا، بات چیت پہ اثر انداز نہیں ہوتا. نصاب کا بات چیت کے ساتھ تو ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے نا. ہاں چلیں، اس کے بعد ہے جی یہ دیکھیں ان اپروپریٹ پنکچویشن. جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں
بتایا تھا کہ ایم سی کیوز میں نے دکھائے تھے آپ کو، اور میں نے ایک جگہ بتایا تھا یہ دیکھیں یہاں کاما ہی نہیں لگایا، ٹھیک ہے، تو یہ سوال آ گیا. آپ دیکھیں پی ایس سی والے خود انکوریکٹ پنکچویشن اور انکوریکٹ اسپیلنگ اور بہت کچھ کرتے ہیں، اور ابھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان اپروپریٹ پنکچویشن، کہ کبھی کبھار پنکچویشن صحیح نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جملے کا جو میننگ ہے وہ بدل جاتے ہیں. کوما صحیح طرح نہیں لگا، ایک چھوٹا سا کوما کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کوما صحیح جگہ نہیں لگا تو جملے کا معنی ہی بدل گیا، جملے کی جو سینس ہے وہی بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، جس سے کمیونیکیشن پہ اثر پڑتا ہے. آپ نے جب کوما ہی نہیں ڈالا، پنکچویشن ہی نہیں ڈالی، وقفہ ہی نہیں ڈالا کہیں پہ، تو پھر جملے کا معنی یا معنی بدل جائے گا. تو جب جملے کا معنی ہی بدل جائے گا تو اگلے بندے کو سمجھ کے آئے گا، کچھ نہیں آئے گا. یہ کیا ہے، یہ یوز آف لینگویج میں آتا ہے کہ آپ کو لینگویج کا یوز ہی نہیں آتا، آپ کے لینگویج کے یوز میں، لینگویج کے استعمال میں خرابی ہے. جیسے پی ایس سی کوشچنز میں اکثر خرابی ہوتی ہے اس طرح کی. مثال انہوں نے کہہ دی وومن کوما وداؤٹ ہر کوما مین از نتھنگ. اچھا صحیح جملہ کیا ہے؟ صحیح جملہ دیکھیں، اس جملے کا کیا مطلب ہے، عورت اس کے بغیر مرد کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب بن رہا ہے کوما. اگر آپ یہاں وداؤٹ ہر کے بعد کوما ہٹا دیں تو پھر یوں ہوگا وومن وومن وداؤٹ ہر مین از نتھنگ. عورت اپنے مرد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا اس جملے کا کیا مطلب بن رہا ہے. یہ جو پہلا جملہ ہے وومن وومن وداؤٹ ہر مین از نتھنگ، یعنی عورت کے بغیر مرد کچھ بھی نہیں ہے، یہ مطلب بن رہا ہے. جبکہ یہاں دیکھیں وومن وداؤٹ ہر مین از نتھنگ، عورت اپنے مرد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ مثال جو ہے یہ کیا ہے، یہ یوز آف لینگویج اسے کہتے ہیں، لینگویج یوز کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد چلیں جی، چارٹس، پکچرز، فوٹوگرافس، میپس، ڈایاگرامز، ڈرائنگز اور سم ایگزامپل آف. یہ کورس مٹیریل جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کورس کا مٹیریل. کورس کا مٹیریل ڈفرینٹ اس کی کیٹیگریز ہیں، 1D 2D کورس مٹیریل، 3D کورس مٹیریل. تو بڑی آسان بات ہے، یہ جو آپ بچوں کو لکھی ہوئی چیزیں، ٹیکسٹ بیسڈ چیزیں پڑھاتے ہیں، ٹیکسٹ بیسڈ چیزیں جو آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں. مثلا آپ بچوں کو کوئی لسٹ ناموں کی دے دیتے ہیں، کوئی نوٹس بچوں کو دے دیتے ہیں، یہ 1D کورس مٹیریل ہوتا ہے. کون سا جی؟ 1 ڈائمینشنل کورس مٹیریل. ٹھیک ہے جی، جو ٹیکسٹ بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بچوں کو دیتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، وہ آ جاتی ہیں 1D یا 1 ڈائمینشنل کورس مٹیریل میں. ٹھیک ہے جی، ٹیکسٹ بیس. اور اسی طرح جو امیجز ہیں، جیسے اس چارٹ ہو گئے چارٹ ہو گئے، تصویریں ہو گئیں، پکچرز ہو گئیں، اور نقشے ہو گئے، ڈایاگرامز ہو گئیں، ڈرائنگز ہو گئیں، جو بچے کو امیجز وغیرہ، ویژول ریپرزنٹیشن، کسی چیز کی ویژول ریپرزنٹیشن، جیسے تصویر میں ایک بندے کی یا ایک منظر کی ویژول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو یہ جو میٹیریل ہوتے ہیں جو آپ کو ویژول ریپرزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں 2D کورس میٹیریل. تو صحیح جواب کیا ہے؟ 2D کورس میٹیریل. ٹھیک ہے جی. اور 3D کورس میٹیریل کیا ہوتا ہے؟ 3D کورس میٹیریل یعنی 3 ڈائمینشنل کورس میٹیریل. یہ 3D آبجیکٹس ہوتے ہیں، جو مثلا اصلی آبجیکٹ، جیسے کلاس روم میں ایک ڈیسک پڑا ہوا ہے تو وہ ایک ریئل آبجیکٹ ہے، وہ 3 ڈائمینشنل آبجیکٹ ہے، اس کی 3 ڈائمینشنز ہیں، اس کی 3 اطراف ہیں. یہ ایگزامپل ہو گیا. ٹھیک ہے جی.
تو یا بچے کے سامنے آپ نے ایک ماڈل رکھ دیا برین کا، یعنی دماغ کا جو ہے وہ کلے سے یا پتھر سے بنا ہوا ایک ماڈل آپ نے سامنے رکھ دیا، تو وہ جو اصلی میٹیریل ہوتا ہے، اصلی ریئل لائف جسے بچے چیک کر سکتے ہیں، وہ جو اصلی میٹیریل ہوگا وہ 3D کورس میٹیریل ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں یہ ساتھ ساتھ چیزیں ایکسٹرا چیزیں کیوں ایکسپلین کرتا ہوں، تاکہ آپ کی انفارمیشن، آپ کی نالج اور آپ کی کنسیپٹ وسیع ہو جائے۔ چلیں، سمیٹو ایویلویشن، بھائی سمیٹو کا مطلب جامع ہوتا ہے، جامع، اور جامع ایویلویشن ہمیشہ اینڈ پہ کی جاتی ہے۔ پورا پروگرام سائیکل ختم ہو گیا، کورس ختم ہو گیا، سال ختم ہو گیا، سال کے آخر میں آپ یہ چیک کرنے کے لیے کہ پورا سال میں بچے نے کیا کچھ سیکھا ہے، کیا کچھ بچہ سیکھ چکا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے ہمیشہ اینڈ پہ۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں جی۔ اچھا، دی فالوئنگز آر سم آف دی ایگزامپلز آف فارمیٹیو اسیسمنٹ۔ فارمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہے؟ فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے جو دوران پڑھائی، دوران تعلیم بچوں کا جو جائزہ لیتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، پڑھانے کے دوران، سال کے دوران، پورے سال کے دوران جو آپ لیتے ہیں نا، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فارمیٹیو اسیسمنٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ بچہ کیسا سیکھ رہا ہے، سمیٹیو میں سیکھ چکا ہے، اور فارمیٹیو میں کیا استعمال ہوگا؟ سیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو لکھا ہوا بھائی اینڈ آف دی ٹرم ایویلویشن، کتنا آسان ہے۔ جو سال کے آخر میں ہوتی ہے وہ سمیٹیو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سوال یہی ہے نا کہ یہ جو تین آپ کو دی ہوئی ہیں، یہ جو تین دی ہوئی ہیں یہ فارمیٹیو ہیں سوائے ایک کے، وہ ایک کون ہے؟ اینڈ آف ٹرم، یہ فارمیٹیو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں، تو ڈکشنری میننگ آف بلینک از کنسسٹینسی، ڈیپینڈنس اور ٹرسٹ۔ کنسسٹینسی، ڈیپینڈنس اور ٹرسٹ، تو میں اکثر بتاتا ہوں نا کہ اگر ایک ٹیسٹ ہے وہ بار بار سیم رزلٹ دیتا ہے، اگر ایک ٹیسٹ ہے وہ بار 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 سیم رزلٹ دیتا ہے، سیم رزلٹ، تو وہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ قابل اعتماد، قابل اعتماد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسے ہم کہتے ہیں ریلائبلٹی آف اے ٹیسٹ۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک ٹیسٹ بنایا، بچوں سے لیا، پھر وہی ٹیسٹ آپ نے کچھ عرصے بعد دوبارہ بچوں سے لیا، اور ان دونوں ٹیسٹ کا رزلٹ سیم آیا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ ریلائبلٹی۔ ریلائبلٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنسسٹینسی۔ ٹھیک ہے، ڈیپینڈنس یا ٹرسٹ، یعنی ایسی چیز جس کے اوپر آپ اعتماد کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں، تو which of the following method determines reliability coefficient accept؟ اچھا، یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ریلائبلٹی کی ایک ٹائپ ہے۔ ایکویولنٹ یا پیرالل فارم ریلائبلٹی، یہ بھی ریلائبلٹی کی ایک ٹائپ ہے۔ اسپلٹ ہاف میتھڈ، یہ بھی ریلائبلٹی کی ایک ٹائپ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور صرف ایک چیز ان میں ریلائبلٹی کی ٹائپ نہیں ہے، وہ مڈ ٹرم۔ ٹھیک ہے جی، مڈ ٹرم یعنی پہلے ٹرم یا دوسرے ٹرم یا تیسرے ٹرم کے درمیان میں جو آپ امتحان لیتے ہیں یونیورسٹی میں، مڈ ٹرم ہوتا ہے نا، وہ ریلائبلٹی نہیں ہے، وہ امتحان ہے، وہ ریلائبلٹی نہیں ہے، وہ ٹیسٹ کی ریلائبلٹی نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور چلتے ہیں آگے۔ مینز، وچ آف دا فالوئنگ مینز ٹروتھفلنیس آف اے ٹیسٹ؟ اسے کہتے ہیں ویلیڈیٹی۔ ویلیڈیٹی کیا ہے؟ اس کو میں نے کئی بار ایکسپلین کیا۔ ویلیڈیٹی کیا ہے؟ ٹروتھفلنیس آف اے ٹیسٹ، کہ بھائی جس مقصد کے لیے آپ نے ٹیسٹ بنایا ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے ٹیسٹ کو بنایا ہے، ہاں، کیا ٹیسٹ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے؟ یہ ہوتا ہے ویلیڈیٹی، ٹیسٹ کی ٹروتھفلنیس۔ یہ جو ٹیسٹ ہے آپ نے جس مقصد، مثال کے طور پر آپ نے ایک ٹیسٹ بنایا میتھمیٹیکل سکل میئر کرنے کے لیے، تو اگر وہ ٹیسٹ بچوں کے میتھمیٹیکل سکلز کو صحیح ماپ لیتا ہے تو آپ کہیں گے یہ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ویلیڈیٹی۔ اب یہ آخری سوال، یہ مجھے PDF بھیجا گیا ہے، اس میں 2 سوال جو ہیں وہ مسنگ ہیں، چلیں
وہ آپ مجھ سے ایسے ہی پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور میں دیکھ رہا ہوں، چلیں یہ آخری سوال مجھے نظر آ رہا ہے، unclear directions to the اسٹوڈنٹ ٹیسٹ میں جو بچوں کو ہدایات آپ دیتے ہیں اگر وہ واضح نہیں ہے، مبہم ہے، آپ نے ٹیسٹ میں جو وکابلری استعمال کی ہے وہ بھی مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیسٹ جو ہے وہ ٹو ایزی یا ٹو ڈیفیکلٹ، یا تو ٹیسٹ بہت آسان ہے یا تو ٹیسٹ بہت مشکل ہے، اور لینتھ آف اے ٹیسٹ از ٹو شارٹ، یاد رکھیں یہ جو لینتھ ہے، لینتھ آف اے ٹیسٹ اگر بہت چھوٹی ہوگی، چھوٹا ٹیسٹ یعنی جس میں سوالات کی تعداد ہی کم ہے، وہ ٹیسٹ ریلائبل نہیں ہوتا۔ سو یہ جو unclear directions to the test to the students، ٹھیک ہے، اور ڈیفیکلٹی یعنی بچے پڑھ ہی نہیں سکتے، بعض اوقات پی ایس سی کے پیپرز میں بھی جو ہے وہ مبہم عبارتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈیفیکلٹی آف ریڈنگ وکابلری، کبھی کبھار ہم وکابلری کو پڑھ نہیں سکتے، الفاظ کو پڑھ نہیں سکتے، یا سوال بہت زیادہ مشکل ہے یا بہت زیادہ آسان ہے، یا ٹیسٹ کی لینتھ یعنی ٹیسٹ بہت چھوٹا ہے۔ تو یہ جو فیکٹرز ہیں یہ کس چیز ٹیسٹ کی کس خصوصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ یہ سارے عوامل جو میں نے ابھی گنے یہ ٹیسٹ کی ریلائبلٹی پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ کس پہ؟ ریلائبلٹی پہ، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ٹیسٹ کبھی سیم رزلٹ نہیں دے گا، تو یہ ریلائبلٹی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ 99 کوشچن ہے، ایک کوشچن یہاں پہ نہیں ہے اس پی ڈی ایف میں، یہ میں کافی بار دیکھ چکا ہوں، چلیں وہ آپ مجھ سے ایسے ہی پوچھ لیجیے گا، یا مجھے بھیج دیجیے، میں دیکھ لوں گا، میرے پاس اور پیپر پڑے ہوئے ہیں، کافی سارے لوگوں نے مجھے بھیج دیے، میرا موبائل بھر جاتا ہے۔ تو چلیں جی، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ لیکچر بھی پروڈکٹیو ہوا ہوگا، فائدے مند ہوا ہوگا، بہت سی چیزیں آپ نے نئی سیکھی ہوں گی، اور آپ نے دیکھا یہ ساری وہ چیزیں جو آپ لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور خاص طور پر میرے کورس میں یہ چیزیں آپ نے بہت زیادہ پڑھی ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا، آپ کا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں، دینا چاہیں، اور جو لوگ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کیے بغیر مت جائیں، بالکل، ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔